فرقان حمید کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ لقمان کی جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس آیت کی تفسیر میں سبحان الہند حضرت مولانا احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ ایک قول حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا نقل کرتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 4000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی ہے۔ 4000 نبیوں کی میں نے خدمت کی، ان کی صحبت اٹھائی، ان کی تعلیمات کو حاصل کیا، تو ان 4000 انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ 8 باتیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ 8 باتیں کس قدر قیمتی ہوں گی جو 4000 نبیوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد خلاصے کے طور پر حضرت لقمان ہمارے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ ان 8 باتوں میں ایک بات کی تفصیل اس جمعۃ المبارک میں عرض کرنی مقصد ہے، وہ یہ کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کیا کرو۔ حلق گلے کو کہا جاتا ہے، اپنے حلق کی حفاظت کیا کرو۔ اس نصیحت کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ تمہارے حلق سے کوئی حرام غذا نیچے نہ جائے، کہ تم پہلے جانچ پڑتال کر لیا کرو، دیکھ لیا کرو کہ جو کھانا میرے سامنے رکھا ہے آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، جو لقمہ میرے منہ کے اندر جا رہا ہے یہ حلال کمائی سے ہے یا حرام کمائی سے ہے۔ اگر تو حلال کمائی سے ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے اسے استعمال کرو، اور اگر حرام کمائی سے ہے تو اس لقمے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ حلال کھانے میں کیا فوائد ہیں، کیا ثمرات ہیں اور اس کی کیا برکات ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان حلال کھانے کا اہتمام کرے، چاہے وہ حلال کھانا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، معمولی ہی کیوں نہ ہو، سادی روٹی اور چٹنی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کھانے کے اثرات انسان کے دل پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کے دل میں حلال کھانے سے نور پیدا ہوتا ہے، نیکی کے جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، آخرت کی فکر انسان کو لاحق ہوتی ہے، اور حلال کھانے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر نیکی کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ایسا انسان نیک لوگوں کی، نیک مجلسوں کی اور نیک آدمیوں کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک بزرگ آیا کرتے تھے، شاہ جی عبداللہ کے نام سے مشہور تھے، بڑے درویش
صوفی منش اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ یہ تہجد کی نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے اس کے بعد فجر کی نماز تک ذکر اذکار میں مشغول رہتے۔ فجر کی نماز کے بعد جنگل میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں سے گھاس کاٹتے اور اس گھاس کی گٹھڑی بنا کر شہر میں لے آتے اور اس کو 4 آنے میں بیچ دیتے تھے۔ نہ 4 آنے سے زیادہ پیسے لیتے تھے اور نہ 4 آنے سے کم پیسے لیتے تھے، 4 آنے کی وہ گٹھڑی بیچتے تھے۔ صاحب نسبت تھے اور اللہ رب العزت نے ان کے کام میں برکت پیدا کی تھی، اس لیے لوگ ان کے گھاس آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی گٹھڑی آتی تھی تو لوگ ان کے گھاس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ حضرت نے یہ کر رکھا تھا کہ جس کا ہاتھ میری گٹھڑی پر پہلے پڑ جائے گا میں اس کو یہ گٹھڑی بیچ دیا کروں گا۔ تو اس طرح حضرت اس گٹھڑی کو بیچتے تھے 4 آنے کی، ان میں سے 1 آنا غرباء، فقراء اور مساکین میں خرچ کر دیتے تھے، اور 1 آنا اپنی ضرورت کی خاطر رکھ لیتے، اور 1 آنا اپنی بیٹی کو دیتے تھے، اور 4تھا آنا جو تھا وہ دارالعلوم کے جو علماء کرام تھے ان کی دعوت کے لیے اپنے پاس جمع کرتے رہتے تھے۔ اب آپ دیکھیے 4 آنے میں کس قدر حسن انتظام تھا کہ اللہ رب العزت کے راستے میں بھی خرچ ہو رہا ہے، دعوت کا انتظام بھی ہو رہا ہے، رشتہ داروں کے اوپر خرچ بھی ہو رہا ہے۔ اور آج ہمارا ایک حال ہے کہ جس کی تنخواہ 20,000 ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کی 50,000 ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کی تنخواہ لاکھوں میں ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ ہر آدمی پریشان نظر آ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میری تنخواہ کم ہے اور اس تنخواہ کے کم ہونے کی وجہ سے میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور اس کی صحیح وجہ تو یہی ہے کہ آج جتنی ہماری آمدنی ہے اس آمدنی سے بڑھ کر ہمارا خرچہ ہے۔ ہم آمدنی کے مطابق اپنا خرچہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جتنی آمدنی ہو انسان کو اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرنا، معیشت میں خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، فرمایا نصف العقل، آدھی عقل ہے۔ حسن تدبیر کے ساتھ، حسن معاشرت کے ساتھ اس کو خرچ کرنا کہ آپ کے پاس جو آمدنی آئی ہے وہ میں نے پیسے کس طرح خرچ کرنے ہیں کہ میرا مہینہ مکمل ہو جائے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جس کی تنخواہ 1,00,000 ہے وہ بھی 20-25 تاریخ کو تنخواہ ختم کر بیٹھتا ہے، اور آگے جو 10-12 دن ہوتے ہیں، 5-7 دن ہوتے ہیں تو قرض لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ جب تنخواہ آتی ہے تو مرغ مسلم پک رہے ہوتے ہیں، اور جب تنخواہ ختم ہوتی ہے تو پھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اسلامی طریقے کو چھوڑ دیا کہ شریعت تو یہ کہتی تھی کہ تمہیں خرچ کرنے میں حسن تدبیر سے کام لینا چاہیے کہ جتنی تمہاری آمدنی ہے اس آمدنی کے مطابق تمہیں چاہیے کہ تم اپنے خرچے کرو، لیکن آج معاملہ الٹ ہے۔ الٹ کیا ہے؟ ہر آدمی معاشرے کی نظر میں معزز بن کے رہنا چاہتا ہے، سیٹھ اور سردار بن کے رہنا چاہتا ہے، کہ لوگ اس کے لباس کو دیکھیں، اس کی گاڑی کو دیکھیں، اس کی شان اور شوکت کو دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ تو ماشاءاللہ جی بڑا سیٹھ آدمی ہے۔ آج اگر ہمارا رہن سہن دیکھ لیا جائے، ہمارے ڈرائنگ روم کو دیکھ لیا جائے تو لاکھوں کروڑوں روپے ہم نے اس کے اوپر خرچ کیے ہوتے ہیں، اور خرچ اسی لیے کیے ہوتے ہیں کہ آنے والا آدمی یہ سمجھے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے۔
دکھاوے کے لیے ساری چیزیں. یہ مغربی تہذیب کی وہ برائی ہے جو آج ہمارے اندر عود کر آئی ہے کہ بناوے کے لیے سب کچھ، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ہماری زندگی کے اندر پریشانی ہے. ہر آدمی اسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ میرا خرچ زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے. لازمی بات ہے جب ہم خرچ زیادہ کریں گے، آمدنی کے ذرائع کم ہوں گے تو آدمی پریشان ہوگا نا بھائی. وہ پھر صبح و شام اسی فکر میں ہوگا کہ پیسہ کہاں سے آئے، پیسہ کہاں سے آئے، پیسہ کہاں سے آئے، کہاں سے دولت آئے اور میں کہاں اپنی ضرورت کو پورا کروں، کہاں سے پیسہ آئے اور میں اپنی خواہش کو پورا کروں. اور یاد رکھیے انسان تو ختم ہو سکتا ہے لیکن انسان کی خواہشات ختم نہیں ہو سکتی. شریعت نے ضرورت کو پورا کرنے کا اختیار دیا ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے اسے پورا کیجیے، لیکن شریعت نے خواہشات کو ختم کرنے کا حکم دیا کہ خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اس لیے کہ خواہشات کے پیچھے چلو گے تو تم تو ختم ہو سکتے ہو، خواہشات ختم نہیں ہو سکتی ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اگر اسے ایک وادی سونے کی مل جائے تو یہ تمنا کرے گا کہ ایک اور وادی بھی میرے لیے سونے کی بنا دی جائے. دیکھیے آج چھوٹے سے لے کر بڑے تک، امیر سے لے کر غریب تک، جھونپڑی میں رہنے والے سے لے کر محل میں رہنے والے تک، کچے مکانوں میں رہنے والوں سے لے کر بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے تک، ہر آدمی اسی فکر میں مبتلا ہے کہ میرا کھانا اچھا ہو، میرا پینا اچھا ہو، میرا رہن سہن اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، میری کوٹھی اچھی ہو، یہ بن جائے، وہ بن جائے، فلاں بن جائے. اور اسی چکر میں آج ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بہت پریشان ہیں. یاد رکھیے کہ سکون اور اطمینان انسان کو قناعت میں ملتا ہے. اور قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت اسی کو کہتے ہیں کہ جتنی آپ کی آمدنی ہے اسی کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کر لینا. جتنی آمدنی ہے اتنا ہی اپنا خرچ کرنا، اپنی آمدنی سے بڑھ کر خرچ کرنا، یہ قناعت کے کیا ہے؟ خلاف ہے. تو اب ان بزرگوں کا حسن انتظام دیکھیے کہ کس قدر ان کے اندر حسن انتظام ہے کہ 4 آنے ہیں اور ان 4 آنوں کو کس طرح تقسیم کیا ہوا ہے کہ ایک آنا اپنی ضرورت کے لیے رکھا، ایک آنا غرباء، فقراء اور مساکین کے اوپر خرچ کیا، ایک آنا صلہ رحمی میں، کیونکہ ایک ہی بیٹی تھی تو بیٹی کو دے دیا کرتے تھے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، اور ایک آنا علماء، نیک لوگوں اور بزرگوں کی دعوت کے لیے رکھا ہے. سبحان اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان بزرگوں سے حسن معاشرت سیکھیں. آج ہمارے پاس لاکھوں روپے ہونے کے باوجود ہم نہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ غرباء اور فقراء کو دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ نیک لوگوں اور علماء کی خدمت اور ان کی دعوت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. الٹا غم یہ ہے کہ لاکھوں روپے ہونے کے باوجود بھی ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج لاکھوں روپے ہونے کے باوجود بھی ہماری آمدنی اور ہمارے ذرائع کے اندر برکت نہیں رہی. وگرنہ پیسوں کی کمی نہیں ہے، یقین جانیے، واللہ کہہ رہا ہوں کہ آج سے پہلے اگر آپ 30-35 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا جتنا آج پیسہ ہے. کیا ہمارے بچے جس قدر آج خرچ کرتے ہیں اس سے پہلے ہمارے بچوں کو اتنے پیسے ملتے تھے؟ ہم ایک ساتھی فیصل آباد میں پچھلے سے پچھلے جمعۃ المبارک میں گیا تو ساتھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجھے وہاں کے استاد بتانے لگے کہ ایک بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بچہ ہفتے میں 10,000 روپے خرچ کرتا ہے.
اور اپنے ابو سے کہتا ہے کہ مجھے 10-20 ہزار چاہیے، تو باپ اس کا ڈبل کر کے بھیج دیتا ہے، 10-20 کو ملا کر 30 ہزار بھیج دیتا ہے، اور یہ بچہ ہے کھا جاتا ہے، اڑا جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے ان کے والد کو فون کیا اور میں نے کہا کہ دیکھیں انسان کے حالات ہر وقت ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، بچے کو ایسا نہ بنائیں کہ یہ ایسا عادی بن جائے کہ پھر پیسہ نہ ہو تو پھر کہیں غلط کاموں میں نہ پڑ جائے، الٹ چیزوں میں نہ لگ جائے، اس لیے احتیاط کے ساتھ دیں بھی صحیح اور احتیاط کے ساتھ خرچ کرنے کی ترغیب بھی دیں۔ تو آج پیسوں کی کمی نہیں، آج ہمارا بچہ باہر نکلتا ہے روزانہ کے 100 روپے تو معمولی بات ہے، معمولی بات ہے ہر بچہ روز کا۔ میں نے کہا کہ ہم 2007-8 کی بات ہے، کراچی کے اندر میں پڑھتا تھا جب، تو میرا بھائی وہ بھی منتیں کر کے 100 روپے مجھے دیتا تھا کہ میں مدرسے کے اندر رہتا تھا، مدرسے میں رہنے کی وجہ سے کچھ ضرورت ہوتی تھی، کبھی صابن خریدنا ہوتا تھا، کبھی کیا چیز خریدنی ہوتی تھی، میں نے کہا میں نے اس 100 روپے کو بھی جمع کر کے میں نے پوری اپنی کتابوں کی لائبریری بنائی ہے، اپنے تن کے اوپر خرچ نہیں کیا، اپنے علم کے اوپر خرچ کیا ہے۔ یعنی اس وقت حالت یہ ہوتی تھی، اس عاجز کی والدہ محترمہ کبھی کبھی فرماتی ہیں کہ ہماری ایک وقت تھا، ایک حالت یہ ہوتی تھی کہ لوگ جو سبزی بنا کر اس کے پتے پھینک جاتے تھے، ہم وہ پتے اٹھا کر گھر لاتے تھے اور اس کو ابال کے کھایا کرتے تھے۔ اور آج ہر بھائی، آج ہر آدمی صاحب نصاب ہے، صاحب نسبت ہے، ماشاءاللہ مال اور دولت کی فراوانی ہے، ان کے بچے آج دال روٹی کھانے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو پیسے کی آج کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے خرچے اپنے آمدنی سے کیا کر لیے ہیں؟ زیادہ کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہر آدمی پریشان ہے۔ تو آپ دیکھیے وہ شاہ جی حضرت عبداللہ کیسے ماشاءاللہ 4 آنے، اور ان 4 آنوں میں صلہ رحمی بھی ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیے، ہم یہاں رشتے چلیں، ایک میرا آپ کے ساتھ اس نیت سے ایک ناطہ ہے کہ میں آپ کا امام ہوں، آپ میرے مقتدی ہیں، مجھے بتائیے سچے دل کے ساتھ کہ جب ہمارے پاس تنخواہ آتی ہے، کبھی ہم نے پیسے اس میں سے علیحدہ کیے کہ اس میں سے کچھ حصہ ہم اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں گے، اس میں سے کچھ حصہ ہم غرباء اور فقراء کے اوپر خرچ کریں گے، اس میں سے کچھ حصہ ہم اپنی ضرورت کے لیے رکھتے ہیں، اور کچھ حصہ اپنے محلے کے، اپنے ارد گرد کے جو علماء ہیں ان کی دعوت کر کے ان کو کوئی اعزاز اور ان کا اکرام یا ان کو کوئی عطیہ کے طور پر دیں گے۔ ہمارے اندر تو یہ چیز ہے ہی نہیں۔ ہم تو اس بات کی فکر میں ہیں کہ اگر میری 50,000 تنخواہ ہے تو میری 70,000 ہو جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، حالانکہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ ضرورت اور چیز ہوتی ہے، خواہش اور چیز ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ اور یاد رکھیے حلال غذا کی اپنی برکات اور اثرات ہوا کرتے ہیں، حلال غذا کے اپنے اثرات اور برکات ہوا کرتی ہیں۔ اس کی 1-2 مثالیں آپ حضرات کو دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے مثال شاہ جی حضرت عبداللہ کی دی ہے، اکابر علماء فرماتے ہیں کہ اس دعوت کو کھانا کھانے کے بعد 1 مہینے تک ہمارے اوپر یہ اثر رہتا تھا کہ ہمارے دل منور ہو جاتے تھے، اور ہمارے دلوں سے خود بخود اللہ اللہ جاری ہوتا تھا، اور ہم راتوں کو اٹھ کر مصلی کے اوپر خود بخود کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تہجد کے لیے ہمیں کسی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خود بخود آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ اور حلال غذا کے شجاعت اور بہادری کے اندر بھی اس کے اثرات ہیں۔ افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان جو والی کابل تھے، ان کے دادا تھے امیر دوست محمد خان۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک جگہ کا ولی بنا دیا، اسے یعنی اس علاقے کا انتظام اور انصرام اس کے سپرد کر دیا۔ اللہ کی شان کہ ایک دشمن نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، تو امیر دوست محمد خان نے اپنے اس بیٹے کو جو ولی عہد تھا اسے کہا کہ اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تم نے جانا ہے۔ اب جب یہ مقابلہ کرنے کے لیے گیا، دشمن کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ اس وقت یہ فونوں کا سسٹم تو نہیں ہوتا تھا،
قاصد آتے تھے یا خبریں پہنچتی تھیں کئی مہینوں کے بعد، تو امیر دوست محمد کو یہ بات پہنچی کہ تمہارے بیٹے نے دشمنوں سے شکست کھائی ہے اور پیٹھ دے کر بھاگ گیا ہے۔ تو امیر دوست محمد بڑے پریشان ہوئے اور غمگین حالت میں اپنے گھر کے اندر جب داخل ہوئے تو بیوی پوچھنے لگی خیریت تو ہے کہ آج آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے اپنے بیٹے کا غم کھا رہا ہے۔ غم یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر فوت ہو گیا یا شہید ہو گیا، غم یہ ہے کہ اس نے وہاں دشمن کے مقابلے میں پیٹھ دکھائی ہے اور پیٹھ دے کر بھاگ آیا ہے۔ تو جب ان کی بیوی نے یہ بات سنی تو کہا کہ میں یقین سے کہتی ہوں کہ میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا۔ تو امیر دوست محمد کہنے لگا کہ اللہ کی بندی تو گھر کی چار دیواری میں رہ کر مجھے خبر دے رہی ہے، مجھے تو قاصدوں نے آ کر بتایا ہے کہ تمہارا بیٹا پیٹھ دے کر بھاگ گیا ہے، شکست کھائی ہے اس نے، اور تم گھر کی چار دیواری میں رہ کر کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہو کہ میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا؟ خیر بات آئی گئی ہو گئی، چند دنوں کے بعد پھر خبر ملی کہ آپ کے بیٹے نے شکست نہیں کھائی بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ پر اسے فتح عطا فرمائی ہے۔ دشمن شکست کھا کے بھاگ چکا ہے اور اسے فتح نصیب ہوئی ہے۔ اب باپ بڑا خوش ہوا، بھاگتا بھاگتا پھر بیوی کے پاس آیا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیسے یقین تھا کہ میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا؟ اس نے کہا کہ اصل میں نے ایک عہد کیا تھا کہ جب سے یہ میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر آیا تھا میں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کوئی حرام کا لقمہ اپنے جسم کے اندر نہیں جانے دوں گے، اور شریعت کی تعلیم میں نے پڑھی ہے کہ جس آدمی کی پرورش حرام غذا سے ہو وہ کبھی نڈر اور بہادر نہیں ہوا کرتا، اور جس کی تربیت اور پرورش حلال غذا سے ہو اس کے اندر شجاعت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، ایمان کی قوت اور طاقت ہوتی ہے، وہ مر تو سکتا ہے، کٹ تو سکتا ہے، لیکن پیٹھ دکھا کر واپس بھاگ نہیں سکتا ہے۔ ایک تو میں نے یہ انتظام کیا، اور دوسرا یہ اہتمام کیا کہ جب اللہ نے مجھے یہ بیٹا دے دیا تو میں نے جب بھی اسے دودھ دیا ہے ہمیشہ باوضو ہونے کی حالت میں دیا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو دودھ دیا ہے۔ تو مجھے اللہ کے نبی کے ان فرمانوں پر پکا یقین تھا، شریعت کی اس تعلیم پر یقین تھا کہ میرا بیٹا، میں نے اپنے بیٹے کو حلال دیا ہے، دودھ دیتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ کے دودھ دیا ہے، باوضو ہونے کی حالت میں دودھ دیا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ دیا ہے، تو میرا بیٹا شجاع ہے، بہادر ہے، اور پیٹھ دکھانا بزدلوں کا کام ہے، میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حرام غذا کا اثر انسان کے اعضاء پہ پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب انسان کے جسم میں غذا جاتی ہے تو وہی انسان کی جسمانی قوت بنتی ہے۔ اس غذا کا اثر صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، انسان کی اس غذا کا اثر انسان کی آنکھ پہ پڑتا ہے، اس غذا کا اثر انسان کے ہاتھ پہ پڑتا ہے، اس غذا کا اثر انسان کے کان پہ پڑتا ہے، اس غذا کا اثر انسان کے پورے جسم پہ پڑتا ہے۔ جب پورے جسم پہ پڑتا ہے تو یاد رکھیے حلال کھانے کی وجہ سے انسان کا پورا جسم پھر انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس سے پھر اچھے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ وہ پھر ایسے نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلط کاموں کے اندر پڑ جائے، یہ حلال غذا ہی کا اثر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید کے اندر غور کیجئے، اللہ نے اپنے نبیوں کو اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت، پہلے عمل صالح کا حکم نہیں دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ پہلے کلوا من الطیبات، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ جب حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اثر یہ ہوگا کہ واعملوا من الصالحات، تمہارے اندر نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تم نیک عمل کرو گے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ حلال غذا کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت فرمائی،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے اور امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے، لیکن ہمیشہ جو اچھے استاد ہوتے ہیں وہ اپنے اچھے شاگردوں کے قدردان بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے امام احمد ابن حنبل کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرما دیا تھا، تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل کو خط لکھا کہ کافی دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کے لیے دعوت کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت نے بڑے بڑے علماء کو جمع فرمایا تاکہ شہر سے باہر نکل کر امام احمد ابن حنبل کا استقبال کیا جائے۔ بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے۔ وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بھی مقلدین میں سے تھے، تو وہ بھی امام احمد ابن حنبل کے اس اعزاز اور اکرام میں کہ امام شافعی جیسے امام اگر ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا چاہیے، تو وہ بھی گئے، وزراء اور مشیر وہ بھی تو ساتھ ہوتے ہیں پھر۔ تو غرض ایک بہت بڑے مجمع نے امام احمد ابن حنبل کا استقبال کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہیں لے آئے اور رات کو کھانے کا انتظام کیا گیا، کھانا کھایا، اور امام احمد ابن حنبل نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ لوگوں نے کہا کہ حالانکہ نیک لوگوں کا یہ شعار ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کھانا نہیں کھاتے، شریعت کی بھی یہی تعلیم ہے، یاد رکھیے شریعت کی بھی یہی تعلیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مسلمان 1 آنت سے کھاتا ہے۔ مسلمان 1 آنت سے کھاتا اور شیطان 7 آنتوں سے کھاتا ہے، یعنی آنتوں کا مطلب یہ ہمارا کھانا کہاں جاتا ہے؟ آنتوں کے اندر ہی جاتا ہے نا، پیٹ میں، آنتوں کے ذریعے سے، تو وہ کھاتا ہی جاتا ہے اور مسلمان 1 آنت سے کھاتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کیا کرو، ایک غذا کے لیے اور ایک پانی کے لیے اور ایک کو بھوکا چھوڑ دیا کرو۔ بہرحال یعنی کم کھانا شریعت کی تعلیم ہے، لیکن انہوں نے اس دن پورا پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اب اتنا بڑا مجمع تھا، وہ بھی دیکھ رہے تھے، تو لوگوں کے اندر چہمہ گوئیاں ہوئیں۔ بہرحال لوگ تو کھانا کھا کے چلے گئے۔ تو رات کو کھانا کھایا اور حضرت آرام کرنے لگے۔ صبح نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے حضرت واپس تشریف لے گئے۔ ادھر جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ واپس گھر لوٹے تو بیٹیوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم سے شکایت کی کہ ابا جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ وقت کے بہت بڑے امام تشریف لا رہے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی آ رہے ہیں، نیک آ رہے ہیں، تہجد گزار عبادت گزار آ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے تو کھانا بھی سارا کھا لیا، بہت زیادہ کھایا، اور رات کو تہجد کی نماز بھی لگتا ہے کہ نہیں پڑھی، کہ لوٹا پانی کا اسی طرح ہی پڑا ہوا ہے، استعمال بھی نہیں کیا انہوں نے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت پریشان ہوئے، دوبارہ پیغام بھجوایا امام احمد ابن حنبل کی طرف کہ کیا آپ یہاں سے جانے کے بعد آپ کی حالت بدل چکی ہے، کہ آپ کے اندر وہ نیکی اور وہ تقوی ختم ہو چکا؟ استاد سے نہ ڈانٹ سکتے تھے، پوچھ بھی سکتے تھے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استاد محترم ناراض نہ ہوئیے گا اور نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، میں جب آپ کے گھر میں داخل ہوا، کھانا کھایا، تو مجھے اس کھانے کے اندر نور ہی نور نظر آیا، اس لیے کہ یہ کھانا برکت والا اور رزق حلال والا تھا۔ مجھے اتنی برکت نظر آئی، میں نے دل میں سوچا کہ ایسا برکت والا کھانا پھر نہیں ملے گا، جتنا کھا سکتے ہو آج کھا لو۔ اور حلال غذا کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ سریع الہضم ہوتا ہے، یعنی جلدی ہضم ہو جاتا ہے، وہ پیٹ کے اوپر بوجھ نہیں بنتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ کھانا خوب کھایا ہے اور وہ جلدی ہضم بھی ہو گیا، مجھے کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور جب میں بستر پر گیا، اس حلال کھانے کے اثرات یہ تھے کہ مجھے نیند نہیں آئی، میں پوری رات جاگتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ کے اوپر غور کرتے ہوئے میں نے 100 سے زائد مسائل اس سے نکالے ہیں۔ اور جب میں پوری رات جاگتا رہا ہوں، سویا نہیں ہوں، تو مجھے وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس عشاء کے وضو سے ہی میں نے تہجد کی نماز بھی پڑھی، اور اللہ نے میرے دل کے اندر وہ مسائل اخذ کیے ہیں جو اس سے پہلے میں اس حدیث کو پڑھتے ہوئے وہ مسائل نہیں نکال سکا تھا۔ تو حلال غذا کے اپنے اثرات اور برکات ہوتی ہیں۔ آج ہماری غذاؤں کے اندر ملاوٹ آ گئی، اور ملاوٹ یہ نہیں ہے کہ مرچوں کے اندر کوئی رنگ ڈال دیا یا نمک کے اندر کوئی پتھر پیس دیا۔ ایک ملاوٹ تو وہ ملاوٹ ہے،
ایک ملاوٹ ہماری جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے حرام کی ملاوٹ، کہ آج ہماری حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، ہر وقت دماغ کے اندر برے خیالات اور برے جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یقین جانیے یہ عاجز اس بات کا کئی دفعہ مشاہدہ کر چکا ہے کہ جب انسان کوئی ایسی ادھر ادھر کی چیز کھا لے تو اس وقت دماغی کیفیت اور دل کی کیفیت خراب ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ واقعہ، بلکہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اللہ رب العزت نے بلکہ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے، خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک اور بیٹے بھی تھے، اللہ نے دونوں کو بڑا کشف عطا فرمایا تھا۔ کشف یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میرا یہ چھوٹا بیٹا خواجہ محمد معصوم 7 سال کی عمر تھی، اللہ رب العزت نے بڑا انہیں مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت یہ بچہ میرا بھی چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر کشف بہت زیادہ ہے اور مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ بڑا ہو اور کسی غلط راستے پر نہ چل پڑے، تو آپ اس کو کوئی علاج فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دونوں بچوں کو میرے پاس بھیج دو۔ دونوں بچے گئے، ایک رات اپنے پاس ٹھہرایا، دوسرے دن واپس بھیج دیا اور وہ کشف سارے ہی ختم ہو گیا۔ تو حضرت بڑے حیران ہوئے، اپنے شیخ کو خط لکھا، حضرت آپ نے میرے بچوں کے اوپر کیا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ سارا نور اور وہ سارے اثرات ختم ہو گئے؟ کیونکہ نیکی سے اللہ رب العزت انسان کو جو بصیرت عطا فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے، یہ جو فراست ہوتی ہے یہ انسان کو حلال غذا سے میسر ہوتی ہے۔ تو وہ انہوں نے جب یہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، ہوٹل سے کھانا منگوا کر بس انہیں کھلا دیا ہے، اس ایک غذا کا یہ اثر ہے کہ ان کے اندر جتنی ذکر اذکار کی اور اللہ کی عبادت کے نور تھا وہ صرف ایک کھانے کی وجہ سے وہ سارا ظاہر ہو چکا ہے۔ اور آج ہمارے جتنے بچوں سے پوچھ لیں وہ تو ہوٹلوں کے کھانے کی عادی ہیں، باہر کے کھانے کھانے کے عادی ہیں، گھر کے کھانے تو پسند ہی نہیں ہیں۔ اور ناراض نہ ہوئیے گا، میں خاص طور پہ اپنے بزرگوں سے بھی اور اپنے نوجوان بچوں سے بھی عرض کروں گا کہ یہ جو میں نے یہ ٹاپک آج کا جو موضوع بنایا اسی غرض سے ہے جو آخر میں یہ 1-2 باتیں آپ سے عرض کرنے لگا۔ وہ یہ کہ آج کل یہ گنوں کی ٹرالیاں جاتی ہیں نا ہمارے، یعنی لوگ بیچارے لے جاتے ہیں وہاں پر مل کے اندر، تو ہمارے بچوں کا کام کیا ہوتا ہے، وہ ٹرالیوں سے گنے کھینچتے رہتے ہیں۔ اور یہ صرف ہمارے بچوں کی بات نہیں، یہ آج روزانہ شہر جاتا ہے، یقین جانیے لوگ رکشوں کے اوپر گاڑیاں کھڑی کر کر کے گنے کھینچ رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچارے منع کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے؟ اور یہ صرف چوری نہیں ہے، یاد رکھیے چوری الگ چیز ہے۔ چوری وہ ہوتی ہے کہ حفاظتی جگہ سے آپ کسی کی عدم موجودگی میں اس مال کو اٹھا لیں، اس کو چوری کہا جاتا ہے۔ یہ چوری نہیں، یہ سینہ زوری ڈکیٹی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈکیٹی ہے، چوری سے زیادہ جرم ہے۔ یہ قطاع الطریق ہے کہ جو راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کے مالوں کو لوٹتے ہیں، اور یہ سخت جرم ہے۔ میں رات بھی اپنے بچوں کو، مجھے بچے بڑے فخر سے قاری صاحب ہم فلاں جگہ سے وہ گنے کھینچ لے، روز جاتے ہیں گنے کھینچ کے آتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ میں نے رات اپنے بچوں کو سمجھایا، میں نے کہا بچوں یہ دیکھیں آپ قرآن پڑھنے آتے ہیں اور قرآن کا نور تبھی آپ کو ملے گا جب آپ کے جسم کے اندر رزق حلال ہوگا۔ یہ گنے کھینچ لینا یہ رزق حلال نہیں آپ کے لیے ہے، یہ حرام ہے۔ اپنے بچوں کو بتایا۔ میں ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد سخت سردی تھی، میں سیر کرنے کے لیے گیا تو واپس آیا، وہ بچے وہاں سڑک کے کنارے میں جگہ تھوڑی گہری ہے تو وہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے۔
میں نے کہا اللہ خیر، یہ صبح صبح بچے 3-4 بچے اتنی سخت سردی میں یہاں چھپ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ میں جب قریب آیا تو میں نے دیکھا دور سے گنے کی ٹرالی آ رہی تھی۔ اب وہ بچے چھپ کے کیوں بیٹھے تھے؟ اس لیے بیٹھے تھے کہ وہ ٹرالی آئے گی اور اس سے گنے کھینچے گئے۔ ٹرالی ذرا سپیڈ، میں آگے گزر گیا، میں نے پیچھے دیکھا کہ وہ بچے نکلے ٹرالی کے پیچھے لپ کے تاکہ گنے نکال سکے، لیکن وہ بھی اب ذرا سیانے ہو گئے ہیں، پیچھے سے انہوں نے بھی صحیح اب باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حرام نہ کھانے دیا کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ چھوٹے تو چھوٹے، بڑوں کا بھی یہی حال ہے، کس کو آدمی سمجھائے؟ تو اس لیے ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے جو بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مرتبہ کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں گیا اور جا کر میں نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ بچہ تھا، بچپنا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کخ کخ، یعنی اس کو باہر نکالو باہر نکالو، اور میرے منہ کے اندر انگلی دے کر اس کھجور کو باہر نکال کر پھینک دیا اور فرمایا بیٹے، اللہ نے صدقے کو میرے اہل بیت کے اوپر حرام کیا ہے، تمہارے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ منہ کے اندر سے کھینچ کر باہر نکال دی۔ آج میرا بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں، ماں خود سکھا رہے تھے بیٹے یہ چیز اٹھا کے جیب میں ڈال لے۔ تو مجھے بتائیے کہاں ہمارے بچے پھر سیکھیں گے؟ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جب حرام کھلائیں گے اپنے بچوں کو تو پھر یہ امید رکھنا کہ میرا بچہ میرا فرما بردار بن جائے، نیکی پر آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک اس چیز کا اہتمام کریں۔ علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں روزانہ اپنے والد کی قبر پر جاتا تھا اور وہاں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور اپنے والد صاحب کے لیے یعنی ایصال ثواب کرتا۔ ایک دن میں رات کو گیا اور وہاں پر فرماتے ہیں کہ مجھے چیخ و پکار کی آواز آئی۔ فرماتے ہیں مجھے پڑھنا پڑھانا تو سارا بھول گیا، یہ چیخ و پکار قبرستان کے اندر، تو میں بڑا پریشان ہوا۔ غور کیا تو پتہ چلا ساتھ ایک اور قبر ہے اور اس قبر سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ علی بن مدینی محدثین کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ شراح حدیث اس بات کو جانتے ہیں کہ علی بن مدینی کتنے بڑے پائے کے محدث ہیں، یہ کسی معمولی آدمی کی بات نہیں ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں صبح تک انتظار کرتا رہا، صبح لوگ قبرستان میں آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں آدمی ہے، فلاں جگہ پہ رہتا تھا۔ تو میں اسے جانتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ فلاں آدمی ہے تو میں حیران ہوا، یا اللہ یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، متقی تھا، تہجد گزار تھا، بڑے اچھے اخلاق والا تھا، بڑا نیک سیرت تھا، تو پھر اسے قبر کا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ میں بڑا پریشان ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس تحقیق میں اور اس ٹوہ میں لگ گیا کہ گھر جا کر اس سے کسی طرح پتہ کروں کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اسے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر گیا، گھر والوں سے پوچھا، اس کے ہم عمر لوگوں سے تحقیق کی، تو انہوں نے کہا کہ اس کا اور تو کوئی عمل ہمارے سامنے نہیں، بس اتنا ہے کہ یہ ساری زندگی تجارت کرتا رہا، اللہ نے اسے بڑا مال اور دولت دی تھی، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ جب اولاد نہیں تھی تو جتنی مال اور دولت تھا، بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب مجھ سے تجارت تو ہوتی نہیں، کام سنبھالا نہیں جاتا، اور سارے کاروبار کو بیچ کر اس نے جتنا پیسہ تھا وہ سارا کا سارا پیسہ اس نے سود کے اوپر دے دیا۔ اب وہ خود سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، تسبیحیں بھی پڑھتا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن پیسہ کس کے اوپر دیا ہوا تھا؟ سود کے اوپر دیا ہوا تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ وہ عمل جب میرے سامنے آیا تو فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ سود کا، حرام کا ایک لقمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس جسم کے اندر حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے 40 دن کی نمازیں اللہ کے ہاں اس کی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو پھر باقی نمازیں کہاں گئی؟ اسی لیے حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص بیت اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، پکار رہا ہوتا ہے، حالانکہ حالت سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حج جیسا عظیم سفر، بیت اللہ کا سفر، لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، پینا حرام ہوتا ہے، اس کا پہننا حرام ہوتا ہے۔
تو اس لیے حرام کاموں سے اپنے آپ کو، حرام غذاؤں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، وہ یہ کہ اس حاجت سے کئی مرتبہ یہاں ساتھیوں نے، خود ہمارے نمازیوں نے بھی اس حاجت سے کئی مرتبہ سوال کیا، وہ ہے بیمے کے متعلق۔ اور ہمارے اس علاقے کے اندر میرے خیال میں بڑی زور اور شور کے ساتھ گھروں میں جا جا کر اس بات کی ترغیب کی جا رہی ہے کہ بیمہ کرا لو، بیمہ کرا لو۔ مجھے 2-3 دن پہلے کمپنی کا فون آیا اور میں نے کہا خود پتہ نہیں ان کو کہاں سے نمبر مل جاتے ہیں۔ کہنے لگے جی آپ نے بیمہ کروانا ہے، آپ کے ابو کا نام کیا ہے، فلاں کیا ہے، ہم آپ کو اتنے لاکھ دیں گے، اتنے کروڑ دیں گے، فلاں دیں گے۔ اور میں نے کہا خدا کے بندو، ہم دوسروں کو منع کر رہے ہیں تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ بیمہ کرا لو۔ تو یاد رکھیے یہ بیمہ بھی سود کی قسم ہے، جس طرح سود حرام ہے اسی طرح بیمہ کرنا اور کرانا یہ دونوں بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اور اللہ کا اعلان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ جو سود لیتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال کیا کریں اور ان باتوں سے احتراز کیا کریں۔ جو ساتھی کیے ہوئے ہیں خدا را اس کو ختم کر دیجئے۔ ہمارے اپنے ایک رشتہ دار ہیں، میرے گھر والوں کے ماموں ہیں سکے، میں نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا بھائی اللہ کے لیے بیمہ نہ کرو، اس سے تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے بچوں کا مستقبل بن جائے گا، خدا را یہ تمہارے بچوں کا مستقبل نہیں بن رہا، تمہارا مستقبل بھی خراب ہو رہا ہے، تمہارے بچوں کا مستقبل بھی خراب ہو رہا ہے۔ اب ہونا کیا تھا، بیٹی کی شادی ہونی تھی، اس نے سوچا ہوا تھا کہ میری بیٹی کی شادی پر مجھے 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ اب اللہ کی شان، بیٹی کی شادی سے 2 ماہ پہلے رشتہ طے ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، اس کا 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ میرے سامنے آ کے رونے لگا، کہنے لگا خدا را آپ کی بات سچی تھی، میں نے تو سمجھا تھا کہ پیسہ ملے گا اور اس سے اپنی بیٹی کا یعنی نکاح اور شادی صحیح طریقے سے کروں گا، لیکن جب اللہ دکھانا چاہتا ہے تو اس کے ذریعے سے فرمایا کہ جہاں مجھے 10 لاکھ ملنے کی امید تھی وہاں مجھے 35 لاکھ روپے نقصان ہوا، اپنا بنایا ہوا گھر گروی رکھنا پڑ گیا۔ یہ مت سمجھا کرے کہ اس سے اگر ڈھیل مل رہی ہے تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر کوئی وبال نہیں آ رہا، دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں تو ضرور ہی آئے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، احتراز کیجئے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.